تک ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اب ٹرانسمیشن میں جوائن کر رہی ہیں سارا زمان. السلام علیکم عاطف، اینڈ السلام علیکم ٹو آل آف آور لسنرز. جی وعلیکم السلام سارا. اس سے پہلے کہ ہم آگے کی چیزوں کی طرف بڑھیں، آپ کو اور اپنے سامعین کو بتاتے چلیں. جی بہرحال ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام میں. ہم نے ابھی جن صاحب سے گفتگو کرنی ہے، ہمارے جو مہمان ہیں اس وقت، وہ ہیں فاروق حسنات، جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم فاروق صاحب. جی السلام علیکم. فاروق صاحب فرمائیے گا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے پچھلے 4 دنوں میں، اور اس کے بعد آج جو چیزیں ہمیں دیکھنے میں ملی ہیں، بلاول کو پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین نامزد کیا جانا، اور اس کے ساتھ آصف زرداری صاحب کو کو چیئر نامزد کیا جانا، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس صورتحال کو؟ جی بالکل، پہلے سے یہ بات ہے کہ یہ افسوسناک واقعہ اس وقت ہوا جبکہ بالکل الیکشنز قریب آ گئے تھے، اور بے نظیر بھٹو صاحبہ اور دو ہم دیکھ رہے تھے نواز شریف، ان دونوں کی پارٹیز ہر روز اپنا جو سپورٹ ہے اس کو بڑھاتی چلی جا رہی تھیں، جی. اور لیگ بالکل پیچھے وڈرا کر رہی تھی. اور اسی مومنٹم میں یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ یہ دونوں بڑی پارٹیز آپس میں کہیں کہیں تعاون بھی کر رہی ہیں، اور یہ بھی دیا جا رہا تھا بے نظیر بھٹو صاحبہ کی طرف سے کہ پارلیمنٹ میں پہنچ کے بھی دونوں پارٹیز ایک دوسرے سے تعاون کریں گی. تو یہ جب سب کچھ ہو رہا تھا تو اس میں یہ افسوسناک واقعہ ہوا جس نے ساری پاکستان کی سیاست بہت حد تک میں کہوں گا بدل کے رکھ دی. اب پیپلز پارٹی کے سامنے 2 آپشن تھے. ایک تو آپشن یہ تھا کہ وہ الیکشنز کو آگے بڑھانے کے لیے کہیں الیکشن کمیشن کو یا حکومت کو، تاکہ وہ اپنے اندر جو انہوں نے پارٹی لیڈرشپ کے فیصلے کرنے ہیں اور منظم کرنا ہے پھر سے پارٹی کو، اور پھر سب سے بڑی بات ہے جو یہ صدمہ ہے اس کو بھی برداشت کرنا ہے، اس میں کوئی وقت لگے گا، اور اپنے ورکرز کو پھر سے کرنے میں. دوسرا ان کے پاس آپشن تھا کہ جلدی سے جب سوئم ہو جائے اس کے ساتھ ہی پارٹی لیڈرشپ کو ریپلیس کیا جائے اور پھر الیکشن میں جایا جائے. یہاں پہ ان کو سیاسی فائدہ یہ تھا جلدی الیکشن، یعنی کہ جلدی سے مراد ہے 8 کو ہی رکھنے میں، کہ جو سمپتھی ووٹ ہے جس کی ایک لہر پورے پاکستان میں آئی ہوئی ہے سمپتھی ووٹ کی پیپلز پارٹی کے لیے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے کارکن ہیں یا ان کے ٹریڈیشنل سپورٹرز ہیں یا نہیں ہیں، تو وہ اس سے پورا فائدہ اٹھا سکیں. اور اس میں یہ اب لگ رہا ہے کہ اس لہر میں یہ ہوگا کہ شاید پیپلز پارٹی بہت زیادہ سیٹیں لے جائیں جس کی توقع پہلے نہیں کی جا رہی تھی. تو اس میں اب یہ تو ایک بیسس ہے اس کا. اب نیکسٹ سوال یہ ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کس کے پاس ہو. جی. پارٹیز جب میچور ہو جائیں اور بہت میچور ہو جائیں تو پھر ان کو جو پرسنالٹیز ہیں ان کے اوپر ریلائے وہ نہیں کرتی، بلکہ اپنا جو منشور ہوتا ہے اور اپنا جو ڈھانچہ ہوتا ہے اس کے اوپر ریلائے کرتی ہیں. میرا اپنا ذاتی یہ خیال ہے کہ لیکن پیپلز پارٹی کے ہم دیکھیں گے کہ وہاں پہ لیگسی کا بھی چیز ہے، کیونکہ ان کا پیپلز پارٹی کا جو ووٹ بینک ہے وہ ایک تو بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو، یعنی ان کی لیگسی پہ وہ چلا آ رہا تھا اور ان کے نام پہ چلا آ رہا تھا. جی. لوگوں میں ایک امپریشن ہے، چاہے ان کو پیپلز پارٹی کی حکومتیں 3 آئیں، ان کو فائدہ ہوا نہیں ہوا، غربت دور ہوئی نہیں ہوئی، لیکن وہ ایک سمبلزم جو ہوتا ہے وہ بن گیا کہ یہ غریبوں کی جماعت ہے، ڈاؤن ٹراڈن کی جماعت ہے، ایٹ لیسٹ یہ ہمارا نام تو لیتے ہیں، ہمیں آئیڈینٹی دیتے ہیں، چاہے ہمیں ایک مٹیریل فائدہ ہو یا نہ ہو. جی. اس کو ابھی آ کے حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ بے نظیر بھٹو نے بھی بہت حد تک اپنی شخصیت کی بنا پر بہت وہ میچور ہوئیں، پولیٹیکلی میچور ہوئیں، ان میں ایک سوجھ بوجھ جو ہے وہ بہت زیادہ آئی. جو جلا وطنی کی زندگی انہوں نے گزاری اس سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا. تو ان کا جو پورا بیہیویئر ہم دیکھ رہے تھے، جیسے وہ ایڈریس کر رہی تھی، جیسے وہ ڈیل کر رہی تھی، تو لوگوں سے ڈیل سے میرا مراد وہ ڈیل نہیں ہے مشرف علی، جو وہ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جس طرح وہ بات چیت کر رہی تھی، تو وہ بہت میچورٹی، تو انہوں نے اپنے طور پہ بھی اپنی فالوئنگ بھی کافی بنا لی تھی.
جی. تو اس لیے پارٹی کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ بھٹو کا نام جو لیگیسی ہے اس کو قائم رکھا جائے، اور اسپیشلی یہ جو سمپتھی کی لہر ہے، یہ ہمدردی کی جو لہر ہے، اس کو بھی برقرار رکھنے کے لیے. فاروق صاحب قطع کلامی معاف، لیکن بھٹو کا نام برقرار رکھنے کے لیے تو پھر جو ورثاء ہیں وہ فاطمہ بھٹو یا جونیئر بھٹو ہونے چاہیے. تھوڑا سا میں ایک سیکنڈ آپ کا لوں گا تو پھر ہم اس پہ بھی آتے ہیں. آپ نے بالکل ایک ویلڈ پوائنٹ اٹھایا بہت، لیکن میں ایک سیکنڈ میں. اچھا، دوسری طرف انہوں نے کمپرومائز یہ کیا کہ جو امین فہیم ہے ان کو اپنا پرائم منسٹر کا، وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ بنا دیا. جی. اب جب وہ کر دیا تو یہ ایک قسم کا بیلنس ہو گیا ہے بٹوین دا لیگیسی آف بھٹو اور ایک پولیٹیکل جو پارٹی ہے، ایک سیاسی جماعت کی، ریگارڈلیس آف کوئی بھی جذبات یا کوئی بھی لیگیسی، اس کو سامنے کرنے میں. ہاں، آپ نے جو بات کی بالکل آپ نے صحیح کی، لیکن دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ نام تو ٹھیک ہے، نام برائے نام نہیں ہے. یہاں پہ شخصیتوں کے ساتھ جو نام جڑے ہوئے ہیں وہ ریلیونٹ ہیں. یعنی کہ سنم بھٹو بھی تو ہیں، لیکن ان کی وہ اس طرح کی نہیں ہے کرزمیٹک پرسنالٹی، یا ان کا نام جو ہے ایسا کلک نہیں کرتا لوگوں کو. بجا آپ نے کہا مرتضیٰ بھٹو ہیں، فاطمہ بھٹو ہیں، لیکن وہ جو سائڈ آف بھٹو فیملی ہے وہ اس طرح کلک نہیں کرتی مین اسٹریم پاکستان کی پالیٹکس میں جس طرح کے بے نظیر نے اپنا مقام بنا لیا تھا. تو اب جو بے نظیر کے آگے بیٹا ہے، یا ان کا ابھی تو بیٹا ہی ہم کہیں گے، بیٹیوں کا تو اب اس میں رول نہیں ہے، تو وہ لیگیسی اس طرح رہے گی ایز سچ. سو اس لیے یہ چیزیں سائیکولوجیکل ہوتی ہیں، نفسیاتی ہوتی ہیں، لوگ کس طرح اس کو رسپانس کرتے ہیں ایک خاص طریقے سے. تو بالکل آپ نے بجا کہا کہ بھٹو ایز سچ نہیں ہے، بھٹو کا بلکہ ایک جو سیکشن ہے، یعنی بے نظیر کے ساتھ جس کا تعلق ہے، وہاں پہ اس کی لیگیسی جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ آگے چلے گی. تو فاروق صاحب، شخصیتوں کے ساتھ ماضی بھی تو ایسوسیٹڈ ہوتا ہے. اس وقت بھی خبریں جو ہیں اس حوالے سے آ رہی ہیں کہ بہرحال زرداری صاحب کے بارے میں ان کو اتنے ہائی اوپینین میں نہیں ہماری عوام جو ہے وہ ہولڈ کرتی جس طرح محترمہ بے نظیر بھٹو کو ہولڈ کیا جاتا تھا. اب اگر ان کا بیٹا جیسے نامینیٹ ہو گیا ہے، اب وہ تو باہر واپس چلے جائیں گے پڑھنے، اور پیچھے جو کمانڈ پارٹی کی ہے وہ زرداری صاحب کے پاس ہوگی، تو شارٹ ٹرم میں تو سمپتی ہے عوام کی پیپلز پارٹی کے ساتھ، لیکن لانگ ٹرم میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی جو ڈویژن آف پاور ہوئی ہے اور یہ جو نامینیٹ ہوئے ہیں لوگ جو اب لیڈرشپ سنبھالیں گے، یہ عوام ان کے ساتھ کتنے عرصے تک جو ہے سمپتائز کر سکے گی، اور کتنے عرصے تک ان کو اتنے ہی ہائی ریگارڈ میں رکھے گی جتنا اس وقت جو ہے ضرورت ہے، جتنا رکھا جا رہا ہے؟ جی ٹھیک ہے. بات تو یہ ہے نا کہ پہلا آبجیکٹو تو ہے 8 جنوری. وہاں پہ ووٹس چاہیے، ووٹس ہی نہیں ہوں گے تو پرائم منسٹر کی بات تو بہت پھر بعد میں آ جائے گی. تو پہلا آبجیکٹو تو یہ ہے. دوسرا جو آبجیکٹو ہے وہ میں آپ کے ساتھ پوری طرح اتفاق کرتا ہوں کہ وہاں پہ بہت زرداری کنٹروورشل ہیں، اور پہلے تو اس میں تو کوئی دو اوپینین نہیں ہے کہ وہ بلاول کا تو ایسے نام ہے، اصل میں تو زرداری صاحب ہی کریں گے، یہ تو ہم طے ہے بات. اب وہاں پہ کنٹروورسی ہے ان کی شخصیت کی، اور بہت سے لوگ ان پہ کوشچن مارک سوال اٹھائیں گے. بجا اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر امین فہیم صاحب بنتے ہیں وزیر اعظم، اور وہ بطور وزیر اعظم اپنے آپ کو ایکزرٹ کرتے ہیں اور وہ اپنا مقام بناتے ہیں پارٹی میں، تو پھر جو آصف علی زرداری کی پوزیشن ہے وہ تھوڑی سی پیچھے رہ جائے گی. لیکن اگر امین فہیم صاحب وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو ایکزرٹ نہیں کرتے اور وہ آصف علی زرداری کو ڈومینیٹ کرنے دیتے ہیں پارٹی کو، تو پھر پوزیشن اور بنے گی. میں ویسے ایک بات کرنا چاہوں گا یہاں پہ، جو وزیر اعظم ہمارے جنیجو صاحب تھے ان کے حوالے سے. جنیجو صاحب مرید تھے باقاعدہ پیر پگھاڑا کے، اور جب وہ وزیر اعظم بنے تو پیر پگھاڑا نے بہت سے ان پہ ڈیمانڈز کرنے شروع کر دیے، پیسے کے لحاظ سے، فیسلٹیز کے لحاظ سے. لیکن وہ اتنی عقیدت ہوتے ہوئے بھی جنیجو صاحب نے اپنا ایک ڈسٹنس ان کے ساتھ کر لیا، اور وہ اپنی پرائیویٹ محفلوں میں انہوں نے بہت سے لوگوں کو کہا بھی کہ پیر صاحب جو ہیں ان کے ڈیمانڈز ایسے ہیں جو میں پورا حکومت کا جو خزانہ ہے وہ پورا نہیں کر سکتا. تو انہوں نے ایک ڈپارچر ان سے کیا تھا اور اپنی ایک شخصیت بنا کے
انہوں نے حکومت کی تھی، حتیٰ کہ ضیاء الحق جو بہت سخت ایک ڈکٹیٹر تھا اس کو بھی انہوں نے پھر چیلنج کیا. بہت لوگ ان کو کمزور سمجھتے تھے لیکن وہ انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، انہوں نے بہت سی جگہوں پہ ان کو چیلنج کیا تھا. اوشڈی کیمپ پہ چیلنج کیا تھا، جو فوج کا کردار تھا اور معاملات میں اس کو انہوں نے چیلنج کیا تھا. جب وہ جنیوا ایگریمنٹ کی بات آئی تھی تو ضیاء الحق نہیں چاہتے تھے لیکن جنیجو صاحب نے وہ کروائی، اور بلکہ بے نظیر بھٹو کو انہوں نے بھی انوائٹ کیا تھا اور وہ میٹنگ میں شامل ہوئی تھی آل پارٹی کانفرنس میں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اگر یہ امین فہیم صاحب ہمیں کمزور بھی لگتے ہیں لیکن جب ان کے پاس وزیر اعظم کا عہدہ آ جائے گا تو عین ممکن ہے کہ وہ عہدہ ان کو مضبوط کر دے اور وہ اپنا ایک جو پارلیمنٹری پارٹی کا جو ایک سٹرکچر ہوتا ہے اپنے ارد گرد لوگوں کا، اس کو لے کے آگے چلیں اور جو پارٹی ایز سچ ہے وہ پیچھے رہ جائے.